سامعین محترم، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میری گفتگو ہوئی بدنام زمانہ عارف الحقانی سے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تو الحمدللہ میں نے اس کے دعوے کو اسی کے گھر سے، اسی کے مولویوں کے اصول سے باطل ثابت کیا، اور آخر تک اس نے اپنے دعوے کو اپنے اکابر کے کلام سے ثابت نہ کیا۔ اور میں نے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب انہی کے مولویوں کے، وہ بھی بڑے بڑے جو ان کے اکابر میں آتے ہیں، ان کی کتابوں سے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے اکابر کے بقول عاشق رسول بتایا، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا دکھایا، اور مسلمان جو ہے ان کے اکابرین نے جانا ہے یہ دکھایا، تو یہ بیچارہ جو ہے مجبور ہو کر کے سنتا رہا۔ آخر جب جواب دینے سے عاجز و قاصر ہو گیا تو یہ کہہ کر گردن چھڑانے لگا کہ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کچھ بات نہیں کروں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، تو انہوں نے جو دعوے پر زور دیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور دعوے کے آڑ لے کر کے خود کو ذلیل کرتا رہا ہے اور اپنے مسلک کو ذلیل کرتا رہا ہے، تو سامعین محترم اس کے دعوے کو بھی میں نے باطل ثابت کیا ہے، اور یہ اس کو درست ثابت نہ کر سکا۔ اب اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں کہ دیکھیں کہ میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں الحمدللہ، اور میں نے دفاع کیا ہے، لیکن یہ بیچارہ دفاع کرنے کا جو ہے سوچا بھی نہیں، ذرا سا جو ہے گوارا بھی نہیں کیا کہ یہ اپنے مسلک کا دفاع کرے۔ اور ان کی کتابوں میں جو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو درجہ دیا گیا ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں، اور وہ جو ہیں مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کو کافر کہنے والا خود کافر، ان کو کافر کہنے والے کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ سامعین محترم، ان کے گھر کی کتابوں میں امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ وقار ہے، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ بلندی، یہ شان و شوکت ہے۔ تو سامعین محترم، میں نے دفاع کیا ہے، لیکن اس بیچارے نے آخر تک اپنے جو ہے مولویوں کی لکھی ہوئی عبارت پر کوئی تعویل پیش نہیں کی، اور دفاع کرنے کی کوشش تک نہیں کی۔ تو سامعین محترم، اور انہوں نے جب ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا معاذ اللہ رب العالمین اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے اور کھینچ تان کر کے کافر ثابت کرنے کی کوشش کی، تو میں نے الحمدللہ دفاع کیا ہے اور جواب دیا ہے۔ آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نجدی وہابی ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں، اور یہ جو ہیں اپنی شرارتوں سے لوگوں کو پریشان نہ کر سکیں، بلکہ عوام اہل سنت ان کے شرارتوں سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کر سکیں۔ ہلو، چلیے سادی بھائی چلو اب یہاں سے ہم ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اب مہذب انداز میں، طریقے کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر کے، ٹھیک ہے، محبت سے بات کریں گے، اور 2 منٹ کا جو خیال نہیں رکھے گا اس کے شکست کا اعلان کر کے فون کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تیرا یہ حکم بتائے گا، ہاں وہی پورا ہوگا۔ ہاں جب ٹائم پورا ہوگا وہ بتا دیں گے۔ ہاں صادق بھائی آپ ٹائم بتائیے گا۔ ہاں میں ٹائم بتاؤں گا، بدتمیزی کرے گا تو پھر میں بھی بتاؤں گا اس کا۔ نہیں ابھی ہم لوگ نہیں بات رکھے نا کہ بدتمیزی نہیں کرنی ہے بس۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہاں چلو، تو ہاں عارف الحقانی صاحب، آپ جو بار بار یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ وہ بدترین کافر ہیں، تو کیسے کافر ہیں آپ ذرا ثابت کریں۔ جی میں دعویٰ پیش کر دیتا ہوں پہلے، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ ہیں بریلیوں کے مناظر منور رضا صاحب، یہ آئے ہیں اپنے مجدد احمد رضا بریلوی صاحب کے کفر و مغلظات پر بات کرنے کے لیے مجھ سے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ منور رضا صاحب کا جو مجدد ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی، وہ اپنی عبارات، اپنی تحریرات، اپنے فتاویات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ اب میں منور صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ میرے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں تو بتائیں، اور اگر قبول آواز کٹ رہی ہے، کر سکیں۔ آواز کٹ رہی تھی، کیا آواز کٹ گئی؟ میں سمجھ نہیں پایا، پھر سے بولے۔ ہیلو ہیلو، جی، آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے۔ میری آواز بہت کم آ رہی؟ ارے کم پر رکھا ہوگا تو کم ہی آئے گی نا۔ نہیں ابھی تو ٹھیک، ابھی ٹھیک آ رہی ہے۔
अभी ठीक आ रही है। तो 2 मिनट हो गए आपका, 2 मिनट बोल रहे हैं आप मेरी बात को मुकम्मल समाप्त न कर मैं लिए है ना? समाप्त कर, नहीं नहीं, आप अगर देखिए मैं जी, जब बोलूंगा तो आप बीच में नहीं बोलिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप अपनी बात 2 मिनट पूरा कीजिए, या फिर तो मैंने अगर आप यहीं पे बस मुकम्मल कर, तौर पर समाप्त लिया है। आपकी जी बात हो मुनव्वर गई, साहब, आपकी बात हो गई या आप और कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट आपका टाइम है, ये आपको पूछ जो रहा हूँ बोलना कि है बोल आप लीजिए। मेरी बात को मुकम्मल समाप्त कर चुके हैं? हाँ, मैं आपकी बात को सुना। जी जी ठीक है, हाँ जवाब दीजिए। हाँ। सामईन मोहतरम, ये आरिफुल हक्कानी साहब हैं, ये देवबंद का वकील बन कर के आए हैं, और जनाब का दावा है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो हैं अपने फतावाजात और तहरीरात के बिना पर दुनिया का बदतरीन काफिर है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जनाब का ये दावा है, जबकि जनाब के घर की किताब में एक उसूल है, और किताब का नाम है कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ, और लिखने वाला अबू बकर गाज़ीपुरी है। वो कहते हैं कि हमारे लिए जो हुज्जत है वो अकाबिर का कलाम है, असागिर का कलाम नहीं है। तो अब आरिफुल हक्कानी साहब अपना ये दावा हमें जो हैं अपने अकाबिर से दिखाएंगे कि क्या इनके अकाबिर का ये दावा है, क्योंकि ये अपने मसलक में हुज्जत नहीं है, और इनके मसलक में हुज्जत इनके अकाबिर हैं। तो लिहाजा अगर ये दावा अकाबिर के कलाम से साबित करता है तो ठीक है, अगर इनका दावा खुद इनके घर के किताब के उसूल के मुखालिफत में जो है आता है, और इनके दावे जो हैं ये इनके घर के उसूल के खिलाफ साबित हो जाता है, तो फिर अभी 2 इनका मिनट दावा हुए ये नहीं, बातिल हो जाएगा। हाँ, तो बोलें, आप बोलें। ये बताता क्यों नहीं ये हकम जो तुम्हारा है? नहीं, बात मेरी कट रही थी ना, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसी हिसाब से बात हो रही थी। चलिए ठीक है, बोलिए आप। नहीं नहीं, तो ऐसा काम ना करे ना। अब दलाल देखो साबित हो गया ये। नहीं 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 अबे नहीं, आवाज पत नहीं देते हो पे अरे गधा, तो मैं जो अजीब इंसान है। आरिफ हक्कानी साहब, मैं जो चलिए बात खैर, करता हूँ, अगर मेरी चलो बात समझ खामोश में रहो, नहीं आई। हाँ अब खामोश हो जाओ। बोलिए, आवाज़ आपकी कट रही है। यह है अहमद रजा बरेलवी साहब के कुफ्र मुगलजात पर वो हमारा दावा आप हजरात फिर से समाअत कर लें कि हमारा दावा है कि मुजद्दिद बरेलवी अहमद रजा खां साहब जो हैं अपनी इबारात, अपनी तहरीरात, अपने फतावाजात की रोशनी में दुनिया के बदतरीन काफिर हैं। से ये पूछा था कि ये हमारा दावा जो है इसको आप तस्लीम करते हैं या नहीं तस्लीम करते हैं? अगर तस्लीम करते हैं तो वो भी बता दें, और अगर तस्लीम नहीं करते हैं तो वो भी बता दें। तो इन्होंने अबू बकर गाजी पुरी साहब की एक जो है इबारत पेश की है, ठीक है। तो और इन्होंने ये कहा है कि आपका ये दावा जो है अगर आपके अकाबिर के मुताबिक है, आपके अकाबिर के मुखालिफ नहीं है, तो आप जो है पेश करें। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मुनव्वर रजा साहब ये बताएं कि क्या ये उसूल मौजूद है कि दलील जो है अपनी ही जो है घर की कुतुब से दी जाती है या जो है मुखालिफ की कुतुब से दी जाती है, ठीक है। अब आइए हम अगर ये हम इंशाअल्लाह उसूल पेश करेंगे एक बाद में इंशाअल्लाह। तो मैं इस पर जो है ये दलील पेश कर देता हूँ कि ये एक किताब है लताइफे देवबंद, इनके गाजी मिल्लत की है, हाशमी मियाँ की। वो इस लताइफे देवबंद के सफ़हा नंबर 93 पर लिखते हैं कि अकाबिर देवबंद खुद अपने ही फतावा की रोशनी में काफिर व मुर्तद मुल्हिद व जिंदीक हैं, तो उलमा बरेलवी के फतवों को तहरीर करने की चंदा ज़रूरत नहीं रही। तो हम भी यही कहते हैं कि जब अहमद रजा खां खुद अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की किताब इबारात तहरीरात उसूल फतावा की रोशनी में काफिर व मुर्तद जहन्नमी हैं, तो उलमा देवबंद के फतवों की चंदा ज़रूरत नहीं रही। इनका उलमा देवबंद की तरफ जाना टाइम ज्यादा जा ये रहा जो है, है बेबुनियाद है, बेउसूल ऊपर जा है। रहा है, टाइम ऊपर जा रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी सादिक भाई? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सामईन मोहतरम, इसने लताइफ देवबंद का नाम लिया, तो सामईन मोहतरम इस किताब में बार बार बात हो चुकी है, इसीलिए हम डायरेक्ट मौजू पे आना चाहते थे कि ये आरिफुल हक्कानी साहब मौजू से राह फरार इख्तियार करने के लिए बस इधर उधर की बात करेंगे। तो सामईन मोहतरम उस किताब में ये लिखा है कि जब उनका कुफ्र वाज़े है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अगर कोई लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, या कोई जो है पेश करना चाहे तो पेश नहीं कर सकता। अगर ऐसी इबारत होती
کہ دیوبند کا جو کفر ان کی کتابوں سے واضح ہے. اگر کوئی جو ہے اس کو پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتا، اس پر کوئی دلیل قائم کرنا چاہے قرآن سے حدیث سے تو نہیں کر سکتا، یا کرنا درست نہیں ہے. ایسا اگر یہ کوئی اصول پیش کرتا تو ان کے بات میں جو ہے دمخم معلوم ہوتا، لیکن ان کے بات میں کوئی دمخم نہیں ہے، کیونکہ جو اصول یہ پیش کر رہا ہے اس میں جو ہے دور دور تک کا اس موضوع کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. سامعین محترم، ان کے مولوی کہتے ہیں کہ حجت اکابر ہے، اصاغر نہیں، تو اکابر کا کلام سے ان کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہیے تھا. اب آئے سامعین محترم، میں جو ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ کتاب میرے پاس ہے جس کا نام ہے کتاب النوازل. اس میں جو ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جو شخص حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور امام احمد رضا خان کو کافر کہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زید کہتا ہے یا زید صحیح کہتا ہے، یا زید صحیح کہتا ہے یا غلط؟ اگر زید غلطی پر ہے تب زید کو کیا کرنا چاہیے، اور زید صحیح کہتا ہے تو کیوں؟ الجواب وباللہ التوفیق. یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں اور کسی مسلمان کو کافر کہنا سخت گناہ ہے. زید کو توبہ کرنی ہو گیا چاہیے آپ اور کا تکفیر سے باز آنا چاہیے. ہو گیا آپ کا ٹائم. ہاں بولے عارف الحقانی زید. محترم سامعین، دیکھیے منور رضا صاحب کی جہالت آپ دیکھیے. کیا یہ مناظر بریلیوں کے ہو سکتے ہیں؟ ان کی اوقات نہیں ہے مناظرہ کرنے کی، اور چلے ہیں مناظرہ کرنے. ان کو تو تھوڑی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے میں نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا آپ کو ہمارا دعویٰ قبول ہے یا نہیں قبول ہے. انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کا دعویٰ جو ہے ہم کو قبول ہے یا نہیں قبول ہے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا. اس پر انہوں نے ابو بکر غازی پوری صاحب کی جو ہے عبارات پیش کی، اس کا میں نے منہ توڑ جواب ان کے گھر سے دے دیا. کیونکہ لطائف دیوبند کے صفحہ نمبر 93 پر ان کا غازی ملت ہاشمی میاں لکھتا ہے کہ جب اکابر دیوبند خود اپنی ہی فتاوی کی روشنی میں کافر و مرتد ملحد و زندیق ہیں تو علماء بریلوی کے فتووں کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب احمد رضا بریلوی صاحب خود اپنی اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں کافر و مرتد جہنمی ہے تو علماء دیوبند کے فتووں کی چندہ ضرورت نہیں رہی. ایک اور حوالہ لیجئے، منور رضا صاحب کا رئیس التحریر ہے علامہ ارشد القادری صاحب کی کتاب ہے زیر و زبر. اس کے صفحہ نمبر 207 پر وہ لکھتے ہیں تو اس سلسلے میں باہر سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے گھر کا ہی فتویٰ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت دیوبند کے اکابرین کے فتویٰ مانگنے کے بجائے، ان کے فتویٰ بریلیوں کو پیش کرنے کے بجائے اپنے گھر کا فتویٰ بریلیوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سامعین، اب دیکھیے ہمارا جو دعویٰ ہے، ہم نے اپنا وہ دعویٰ ان کے گھر کے مولویوں کی کتاب و عبارات سے ثابت کر دیا. اب لیکن ابھی تک منور رضا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا دعویٰ ہم کو قبول ہے یا نہیں قبول ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کے خلاف بات کی ہے. ٹائم آگے جا رہا ہے. جی جی سامعین محترم، تو دیکھ رہے ہیں نا آپ ان کا حال کیا ہے. بس انہی کتابوں میں سامعین محترم یہ اپنے دعوے کی بات کرتا ہے، جبکہ ان کے دعوے کو میں نے جو ہے بیجا اور فضول ثابت کر دیا ان کے گھر کی کتاب سے، کیونکہ ان کے گھر کا اصول ہے، یہ میرے گھر کا نہیں. ان کے یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے جو مخالف ہے، مد مقابل ہے، ان کے گھر کی کتابوں سے ثابت کرنا، تو میں نے ان کے گھر کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ ان کے یہاں حجت ان کے اکابر کا کلام ہے، چھوٹے موٹوں کا کلام جو ہے حجت نہیں ہے. تو یہ اپنے دعویٰ اپنے اکابر کے کلام سے پیش کرے، تو یہ اپنے دعویٰ کو تو پیش ہی نہیں کر سکا. پھر یہ جو ہے کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے کہ یہ لطائف دیوبند میں، اور ایک علامہ ارشد القادری کے تعلق سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے ایسا اصول بتایا ہے کہ باہر سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، گھر کی پیش کرنی. ارے تو ہم جو دلیل پیش کرتے ہیں تمہارے ہی گھر سے تو پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ یہ تمہارے گھر کی کتاب، اور کتاب النوازل ہے تمہارے گھر کی کتاب، اور اس کتاب میں تمہارے گھر سے فتویٰ آیا. کسی نے پوچھا فتویٰ ہے یا فتویٰ، کوئی حکایت کی کتاب نہیں ہے. تمہارے یہاں پوچھا گیا کہ امام احمد رضا اور تھانوی کو اگر کوئی کافر کہے تو اس سے وہ صحیح کہتا ہے یا غلط،
اور اگر وہ غلط کہتے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ دونوں شخصیتیں مسلمان ہیں، تو امام احمد رضا کو مسلمان مانتے ہیں تمہارے مولانا، تمہارے جو ہے دارالافتاء میں فتویٰ نویسی کرنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنا چاہیے۔ تو عارف الحقانی صاحب تو اپنے گھر کی کتابوں سے جو ہے ان پر توبہ لازم آتا ہے۔ عارف الحقانی کو چاہیے کہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو یہ کافر کہتا ہے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، یہ ان کے گھر کی کتاب میں ہے۔ تو ہم بھائی کہاں دوسرے سے کہاں لے کر کے آتے؟ ہم تو تمہارے گھر سے، تمہارے گھر کی کتابوں سے حوالہ لے کر کے آئے۔ کتاب النوازل میں صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر کہے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تو عارف الحقانی کا دعویٰ بیجا فضول میں نے کچھ دیر غیر مخلد ان کے ساتھ ثابت کیا، ہو اور گیا جو ہے ان کو میں نے جو ہے توبہ، ہاں تو تم پر توبہ لازم آیا ہے۔ اب بتا محترم سامعین، آپ پھر سے ہمارا دعویٰ ملاحظہ فرما لیں، سماعت کر لیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب اپنی عبارات، اپنے فتاوی جات، اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ تو ہم اپنا یہ دعویٰ ان کے گھر سامعین و ناظرین آپ خود بتائیں، کیا دیوبندی کے جیسا کوئی بیوقوف احمق ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا، یہ صحیح ثابت کرنے کے بجائے اسی پر زور دے رہا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ نے جو ہے مستحکم کیا ہے، جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کی وقاعت ہے ان کے مسلک میں، ان کی عبارات سے، ان کی تحریرات سے ہم نے اپنا دعویٰ جو ہے مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا، ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے کتاب النوازل کی جو عبارت پیش کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے دلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دلیل ہے کہ ان کے مولانا، دیوبندیوں کے مولانا نے کہا ہے کہ احمد رضا خان صاحب جو ہے مسلمان ہیں۔ تو سامعین، یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات سے کافر ہے، علماء دیوبند کی عبارات سے وہ کافر ہے یا نہیں کافر ہے وہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں۔ یہ دیکھیے ادھر ادھر بھاگیں گے، میں انشاءاللہ اپنی اگلی ٹرن میں جو ہے دلیل پیش کرتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات سے کیسے کافر ہے۔ ایسا ویسا کافر نہیں ثابت کروں گا، ایسا کافر ثابت کروں گا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ منور رضا خانی بھی کافر ثابت ہوگا اور صادق بریلوی بھی کافر ثابت ہوگا۔ چلو ہو گیا، انشاءاللہ۔ خاموش ہو جاؤ۔ سامعین محترم، 3 ٹرن غالباً انہوں نے بات کی لیکن وہی رونا۔ سامعین محترم، پہلی بات تو میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اپنا دعویٰ اپنے اکابر کے کلام سے ثابت کرے۔ یہ ابھی تک اکابر کے کلام سے اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر پایا ہے، تو جن کا دعویٰ ہی بیجا اور فضول ہے، ان کے اکابر کے خلاف ہے اور اساغیر کے مطابق ہے، تو اساغیر تو ان کی یہاں حجت ہی نہیں ہے، اکابر حجت ہیں، تو ان کا دعویٰ ہی بیجا فضول ہے۔ اور یہ جو 2 دلیل ہمارے گھر سے دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے باہر سے حوالے لانے کی، تو ارے ضرورت نہیں ہے تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر تم ہماری کتاب سے تم کو دکھانے کا زیادہ شوق ہے تو تم یہ دکھاؤ کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کا کفر، وہابیوں کا کفر، دیوبندیوں کا کفر ان کے گھر کی کتابوں سے واضح ہے تو کہیں سے باہر سے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی یا کوئی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی عبارت پیش کرو، لیکن نہیں پیش کر سکتے۔ سامعین محترم، اب آئیے میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ عارف الحقانی کے دارالافتاء سے جو فتویٰ آیا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو کافر کہے گا ان کو توبہ کرنی چاہیے، تو اگر یہ مسلک دیوبند کا ماننے والا ہے اور اگر یہ اپنے اکابر دیوبندی مولویوں کو مانتا ہے اور دیوبندی مسلک پر جو ہے چلنے والے اور ان کو پھیلانے والے، ان کی دعوت و تبلیغ کرنے والے کو اپنا اکابر مانتا ہے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ بات آپ جان لیں کہ انہوں نے مسلک دیوبند کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب اگر ٹائم بچا ہے، صادق بھائی کتنا ٹائم بچا ہے؟ ہیلو، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے۔ کتنا ہے پھر بھی؟ دے دیجیے، ٹائم دے دیجیے۔ ہاں بولو، ٹائم نہیں تو چھوڑ جانا۔ محترم سامعین، آپ نے منور رضا صاحب کی بوکھلاہٹ اور جہالت کو سماعت فرمایا۔ ان بیچاروں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا ہے کہ گھر سے ثابت کر دیا اور اس دعوے کو یہ توڑ کر اپنے مولویوں کی جو ہے دلیل پر، ان کی عبارات پر جو ہے لات مارتے ہوئے اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے اپنے مولویوں کا باغی ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ مقیاس مفتاح سنت جلد اول بجواب ایضاح سنت جلد اول ہے، یہ
उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद खान सईदी रजवी साहब हैं। इन्होंने एक उसूल लिखा है, इसके सफ़हा नंबर 265 पर। क्या उसूल लिखा है कि हजरत मुनाजिर आजम अल्लामा मोहम्मद उमर अचरवी रहमतुल्लाह अलैहि को जैसे खबरें पहुंची उन्होंने इसी के मुताबिक लिख दिया। बाद में उन्हें गहरी तहकीक का मौका नहीं मिल पाया। यही वजह है कि उन्होंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया। मुहतरम सामीन, इसी उसूल को सामने रखकर हम भी यही कहते हैं कि जिन जिन उलमा ने अहमद रजा बरेलवी के ताल्लुक से ये कहा है कि ये मुसलमान है या जो है कोई ऐसी हुस्न जन के ताल्लुक से बात की है, तो गहरी तहकीक नहीं है, इनके घर के उसूल से, इनके घर के उसूल से ये जो है हमारे उलमा को इसके अहमद रजा बरेलवी के अकायद व नजरियात की तहकीक नहीं हो सकी। हो गया ठीक है ना? हो गया मनोहर भाई, प्रश्न चेक करिए। हो गया, प्रश्न चेक करते रहिए। हाँ। सामईन मोहतरम, इन्होंने अपना दावा अभी तक अपने अकाबिर से साबित नहीं कर पाया, खैर ये कर भी नहीं पाएगा। और हमारे दो उलमा इकराम की जो किताब ये पेश करते हैं, तो ये जो इबारत पेश करते हैं ये इसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है की बात है। ये नहीं कि पेश नहीं कर सकते और जो है या नहीं किया जा सकता, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा ये दलील इसके मुताबिक नहीं है, ये ज़बरदस्ती एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सामईन मोहतरम, अब इनके मौलवियों ने फतवा दिया है, तो फतवा तहकीकी होता है या ऐसे ही जो है मुंह उठा करके दे दी जाती है फतवा, ये जनाब बताएंगे। आइए, अब इसमें तो इसने बचने की कोशिश की कि इनके मौलवियों को पता नहीं था, और हमारे घर के हवाले से इन्होंने एक उसूल बताया कि मौका नहीं मिला। हालांकि पूरी बात उसमें क्या है वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, आधी अधूरी बात इन्होंने तोड़ के पेश की है। ये किताब है अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, और ये किताब है अशरफुस सवाने, जिसमें जो है अशरफ अली थानवी साहब से ये पूछा गया कि एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं। फरमाया हज़रत हकीमुल उम्मत ने कि हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। तो बताए सामईन मोहतरम, अशरफ अली थानवी को भी पता था कि इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे काफिर कहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उनके पीछे नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। तो सामईन मोहतरम, यहाँ पे इमाम खुलासा वो अरे खुलासा वो आप कर देंगे, ठीक है? मनोहर भाई, नहीं। अरे मेरा टाइम ज़ाया मत करो। पढ़ दीजिए, हाँ, एक हवाला और भेजा, पढ़ दीजिए, एक हवाला और भेजा मैंने। नहीं, वो मुकम्मल पढ़े पहले। नहीं, आधी अधूरी इबारत पेश कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। अरे वो तो आप साबित करेंगे ना, अपने टाइम में साबित कर देंगे। नहीं, मैं धोखा पूरा दलील देना यार, बीच में मत बोलो ना। बीच में तो अरे तुम अपने टर्न में बोलना ना भाई। तो सामने नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी बीच में तुमने जो है बकराती की है, ठीक है? अरे ये यार सादिक बरेलवी मेरी बारी में फट से बोल देता है। अरे यार, तो तुम्हारी बारी में क्या है, टाइम होगा तो बोलूंगा ना यार। अरे यार, इसको मैं देखो, मैं तो खुद अपने मैंने एक टर्न में तो टाइम से पहले तुम्हें टाइम दे दिया, ज्यादा टाइम नहीं था तो। चलिए बोलिए यार, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है। अगर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं इंसाफ से बात करना चाहता हूँ ताकि लोगों को फायदा हासिल हो, ठीक है? झगड़ना नहीं चाहता हूँ मैं। आप सुनिए मेरी बात। तो सामईन मोहतरम, अशरफ अली थानवी साहब ने इस इबारत में इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये जानते हुए कि वो हमें काफिर कहता है, फिर भी कहता है कि हम उसको काफिर नहीं कहते। हालांकि शरीयत का तकाजा ये है कि किसी मोमिन को अगर कोई काफिर कह दे तो वो अगर काफिर ना हो तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। लेकिन थानवी साहब ये जानते हुए भी कहते हैं कि उनके पीछे नमाज हो जाएगी, यानी कि थानवी साहब ने ये कह दिया कि हाँ, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमान हैं। तो सामईन मोहतरम, इनके दो बड़े बुजुर्गों से, हाँ चलो बोलो। मोहतरम सामीन देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है सारी बातें जो हमारे दावे के खिलाफ कही हैं उनका जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जब हमने अपना दावा इनके घर से साबित कर दिया, इनके बड़े बड़े उलमा से साबित कर दिया, ठीक है, तो इनके बड़े जो हमारे दावे को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये तस्लीम नहीं करता और जो है अकाबिरीन देवबंद की तरफ जा रहा। मैं तो ये भेजा है, इसलिए मैं जो है इनके जवाब नहीं दूंगा। अब आइए मैं असल मौजू की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं असल मौजू की तरफ नहीं पढ़ा तो ये जो ऐसे ही लायानी किस्मी बातें करते रहेंगे। सामईन, ये किताब है अल कौकबतुश शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया, इसका मुसन्निफ है अहमद रजा बरेलवी। इसके सफ़हा नंबर 201 पर लिखता है
کہ مسلمانوں خدارا ان ناپاک ملعون شیطانی کلموں کو غور کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے. کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے. اپنے بیل دیکھنے سے بدر جہاں بدتر ہے. ہاں واقعی رنڈی نے تو دل نہ دکھایا, گدھے نے تو کوئی اندرونی صدمہ نہ پہنچایا. نیچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قرآن عظیم میں وخاتم النبیین پڑھ کر تازی نبوتوں کا دربار جلایا. ان کا خیال آنا کیوں نہ قہر ہو, ان کی طرف سے دل میں کیوں نہ زہر ہو. مسلمانوں للہ انصاف, کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے؟ حاشا للہ. پادریوں, پنڈتوں وغیرہم کھلے کافروں مشرکوں کی کتابیں دیکھو جو انہوں نے بزع میں خود اسلام جیسے روشن چاند پر خاک ڈالنے کو لکھی ہیں. شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے کہ ایسے کھلے ناپاک لفظ تمہارے پیارے نبی, تمہارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھے ہوں. ہو گیا بڑی جلدی ہو گیا. سامعین محترم, دیکھیے میں نے ان کی دو کتابوں سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسلمان ثابت کیا ہے, اور جو حالانکہ تھانوی صاحب کو یہ پتہ تھا کہ امام احمد رضا خان مجھے کافر کہتے ہیں, تو شریعت کے مطابق, حدیث و قرآن کی روشنی کے مطابق انہیں امام احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دینا چاہیے تھا. لیکن تھانوی صاحب کو پتہ تھا کہ حقیقی مسلمان وہی ہے, اور ان کا فتویٰ جو ہے وہ ناحق نہیں بلکہ حق ہے, اور میں ایسا ہوں, میرے اندر کفر پایا جاتا ہے. اب خود ہی فیصلہ کرو مسلمانوں. ان کے کتابوں میں جب میرے امام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میرے امام کو کافر کہنے والے کو یہ دیوبندی کے بڑے بڑے مولانا مفتی کہتے ہیں کہ توبہ کرنی چاہیے. ان کے اکابر اور حکیم الامت وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کے پیچھے بریلی والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم انہیں کافر نہیں کہتے. تو اس عارف الحقانی کو کس نے حق دے دیا کہ امام احمد رضا کو کافر کہے؟ یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ کیا ہے کہ اپنے فتاوی جات تحریر. میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہ دعویٰ تمہارے اکابر کے خلاف ہے. تمہارے اکابر کا اصول ہے کہ حجت تمہارے اکابر کا کلام ہے, اور تم نے اس دعوے کو آخر تک اپنے اکابر کے کلام سے ثابت نہ کیا, تو تمہارا دعویٰ ہی بیجا اور فضول ہے. تو یہ عارف الحقانی اپنے اسی دعوے کے آڑ میں گردن چھڑانے کی کوشش کی, خود ذلیل ہوتا رہا, اپنے مسلک کو ذلیل کرتا رہا, اور ان کے گھر میں جو چھپے ہوئے بھید تھے اس کو میں نے کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. سامعین محترم, آپ خود فیصلہ کریں کہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی, اور کتاب النوازل میں ان کے مفتی بتا رہے ہیں کہ جو امام احمد رضا کو کافر کہے اسے توبہ کرنی چاہیے. تو اب یہ عارف الحقانی ماننے کے لیے تیار نہیں, تو یا پھر دیوبندی کے وہ مفتی کافر ہوگا, یا عارف الحقانی کافر ہوگا, یا پھر اشرف علی تھانوی کافر ہوگا, یا عارف الحقانی کافر ہوگا. تو یا تو عارف الحقانی خود کو کافر مانے, یا اپنے مسلک کے اکابر کو اور مفتیوں کو کافر مان لیں. تو میں نے الحمدللہ انہی کے گھر کی کتابوں سے امام احمد رضا کا وہ مقام و مرتبہ ثابت کر دیا ہے کہ حقانی سے نہ اگلتے بنے گا نہ نگلتے بنے گا. ادھر جائے گا تو پھنسے گا مرے گا, ادھر آئے گا تو پھنسے گا مرے گا. تو سامعین محترم, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور آگے انشاءاللہ تعالی پارٹ نمبر 2 بھی ہم اپلوڈ کریں گے, اور اس میں بھی ایک کتاب کا حوالہ ہے, اس میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عاشق رسول تک مانا گیا ہے. سامعین محترم, آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے پارٹ کو بھی ڈالیں گے, اور اگر اس میں پورا نہیں ہو پائی بات تو ہم تیسرے پارٹ بھی ڈالیں گے. لیکن اس کو ایسے ہی ذلیل کرتے رہیں گے. تو سامعین محترم, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے عوام الناس بھولے بھالے بھائیوں کی اصلاح ہو جائے, ان کو عقیدے کی سمجھ آ جائے, اور بد مذہبوں سے وہ خبردار ہو جائے, تو آپ کو ثواب ملے گا, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی.